بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے نسخہ جات کچھ طبیبوں کی طرف سے، یا مجھے نہیں پتا، شاید وہ طبیب نہ ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ایسے لوگ طبیب نہیں ہو سکتے۔ طبیب جو ہے ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، اور غیر ذمہ دار اور ایسا فعل میرے خیال میں طبیب نہیں کر سکتا کہ وہ انتہائی خطرناک اور زہر قاتل چیزیں جو ہیں ان کو شامل کر کے نسخہ جات بنا کے بڑھا چڑھا کے زمین آسمان کے کلابے ملا کے ان کو پبلک کر دے کہ جی یہ میں نے نسخہ جو ہے یہ پبلک کر دیا، اس کو بنائیں اور کھائیں اور بندے ماریں۔ میرے خیال میں قطعی طور پر یہ طبیب کا کام نہیں۔ یہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ عطائی ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ طبیب جو ہے وہ صاحب علم بھی ہوتے ہیں، صاحب عقل بھی ہوتے ہیں، صاحب تجربہ بھی ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اکثر جو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور غلط حرکات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بالکل ان کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور زہریلی ادویات، زہریں، سینکیے، کچلے، کوبرے، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرنے کے وہ دعوے دار بھی ہوتے ہیں اور کروانے کے بھی۔ تو جو صحیح مستند معالج ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ لوگ زیادہ تر کویکس ہیں جن کو عطائی کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک سوال میرے پاس یہ آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ کیا قوت با کی مردانہ طاقت کی ادویات میں سٹرکنیا، جس کو جوہر کچلا یا ست کچلا جو ہے کہا جاتا ہے، جس پر میں نے ایک علیحدہ سیریز ریکارڈ کروائی ہے آج، اس کو مردانہ قوت کی ادویات میں شامل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا علم طب میں کم از کم 30 سال کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ میں ایک رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، رجسٹرڈ طبیب بھی ہوں۔ میں نے ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے بھی 4 سالہ کورس کیا ہوا ہے، اور میں نے طبیہ کالج سے بھی 4 سالہ فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے 4 سالہ کورس کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد کم از کم میں نے 20-25 سال اپنے دور کے بہت بڑے بڑے طبیبوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے بہت سارے علوم و فنون میں بھی مطالعہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سٹرکنیا، جوہر کچلا جس کو کہا جاتا ہے، ست کچلا جس کو کہا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک قوی ترین زہر ہے، اور یہ طبی دوائی نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک ایک زہر قاتل ہے، اور اس کو صرف آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ایسے لوگ جو مجونوں میں، نسخہ جات میں، کیپسولوں میں یا کسی بھی صورت میں اس کو استعمال کر رہے ہیں یا نسخے شیئر کر رہے ہیں، یقین کریں کہ ان کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نسخے جو ہیں ان کا طب کے ساتھ کوئی تعلق، خطرناک ترین زہر قاتل ہے، اور اس کو قطعی طور پر مردانہ طاقت کی ادویات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ معمولی سی غلطی سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ میں نے جو یہ کہا ہے اس کو بہت تھوڑا کہا ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھا جائے۔ میرا مقصد یہاں صرف ایسے لوگوں کے جو میرے پیارے بھائی مجھے سوال کرتے رہتے ہیں، میری رائے جاننا چاہتے ہیں، یا طب کے حوالے سے اصل جو باتیں ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے
کہ جتنا میرا ان چیزوں کے بارے میں نالج ہے اور جتنا میرا مشاہدہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ میرے بارے میں بہت سا جانتے ہیں لیکن بہت کچھ نہیں جانتے کہ میں نے اور کون کون سے علوم سیکھے ہیں، یا میرا اور کون کون سا کام ہے، یا میرا اور کہاں کہاں تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ لیکن میں اپنے مکمل تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سٹرکنیا کو کسی بھی صورت میں مردانہ طاقت کی دوائی میں کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حد سے زیادہ نقصانات ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہی بندہ جو جانتا ہوگا وہی اس سے ڈرے گا بھی۔ جو بندہ جانتا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، جس کو نالج ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیا گل کھلا سکتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے کس قدر بندے مر سکتے ہیں اور یہ کن کن صورتوں میں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ پھر کیا کرے گا۔ ایک بالکل آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر سٹرکنیا کو صرف آپ کسی کاغذ پہ یا کسی پلیٹ میں ڈال کے ادھر ایسے رکھ دینا، تو یہ جب فضا ہماری جو جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، سٹرکنیا اس کو بھی آلودہ کر دے گا، اور صرف اتنی مقدار میں، یعنی یہ فضا میں جو بخارات بن کے وہ اڑے گا، اس سے بھی فضا جو ہے وہ زہر لود ہو جائے گی، اور اس سے بھی انسان کو سانس میں تنگی کی علامات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، پھیپھڑوں سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، یا اس کو حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کو استعمال کروایا جائے خوردنی طور پہ، اور اس کی مقدار میں، اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مقدار بھی جو ہے اس کی زہر قاتل ہے، تو اگر کوئی بہت خفیف مقدار میں بھی اس کو استعمال کرے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پہ اس کی کوئی سائن سمٹمز ایسی بھی آ جائیں کہ جس طرح کسی بندے کو بہت زیادہ طاقت محسوس ہو رہی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ جب اس کا رد عمل ہوگا تو پھر موت ہی ہوگی۔ بہت اس پہ میں لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ چھوٹی سی بات جو ہے اس کو بہت بڑا سمجھیں۔ بہت زیادہ میں کھل کر بات بھی نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ جتنے جال ساز عناصر، کم علم، جاہل اور یہ کویکس ٹائپ لوگ ہیں، پھر یہ ایک طوفان بدتمیزی بھی اٹھا دیتے ہیں، اور عجیب عجیب منطق اور عجیب عجیب ان کے فلسفے ہوتے ہیں، اور عجیب عجیب ان کے جوابات ہوتے ہیں، اور پھر ایسے طریقے سے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کتنے ماہر اور کیا کچھ ہیں، پھر آگے سے جواب دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میرا مقصد صرف آپ تک اصل بات پہنچانا ہے۔ کسی صورت میں سٹرکنیا کو مردانہ طاقت کے ادویات میں استعمال نہ کریں، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کو آپ استعمال کروا رہے ہیں اس کی موت بھی واقع ہو جائے گی، اور وہ قتل آپ کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔